بھائی سورہ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ جو آپ نے ساتھ لکھ دیا نا کہ اللہ کی بڑائی کے یہ کافی ہے، نہ 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 کافی نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے نا، وہ اگر 7 کروڑ سمندروں سے بھی سورہ اخلاص لکھی جائے، پھر سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کتنی اللہ کی بڑائیاں ہیں قرآن کے اندر، پھر حدیث کے اندر، پھر فرشتوں نے کتنی بڑائی کی، انسانوں نے کتنی بڑائی بیان کی اپنی اپنی زبانوں کے اندر۔ اللہ کی پوری کائنات اس کی تسبیح اور بڑائی بیان کر رہی ہے۔ یقین کریں اس ساری، اور پھر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کمپیوٹرائز دنیا، ماڈرن ٹیکنالوجیز، اس سے کروڑوں خربوں گنا بڑی کوئی مخلوق اللہ پیدا کر دے اور وہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرے، یقین کیجئے اللہ کی مخلوق اس بڑائی کا جو اصل اس کی بڑائی ہے، اس کا اگر کوئی کتاب لکھی جائے، اس کے دیباچے کا پہلا جو پیراگراف ہے وہی ابھی پورا نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم گھس جائیں گے، کمپیوٹرز کی میموریاں بڑھ جائیں گی، پوری کائنات اللہ کے علاوہ جتنی کائنات ہے اتنی بھی بڑی کی اگر USB بنائی جائے، CD بنائی جائے، چپ بنائی جائے، اس کے اندر ٹھوس کے بھری جائے اللہ کی بڑائیاں، تو پھر بھی ابھی دیباچے کے پہلے پیراگراف کے اندر ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی بڑائی بہت اونچی ہے، بہت اونچی، مخلوق عاجز ہے، لہذا یہ جو کافی ہے، کافی نہیں بہت آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بہت بڑی ہے، وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑی شان والا ہے، یقین کیجیے انسانوں نے اس کی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، اس کی اس طرح بندگی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، اس کی شکر گزاری نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، مالک ہمیں اور ہدایت دے، اور زیادہ علم سے نوازے مالک۔ یہ علم ہے، اللہ کی باتیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، یہ علم ہے، سچا علم ہے جو اللہ کا بندہ بنائے، اللہ کے لیے دل میں عزت پیدا کرے، وقار پیدا کرے، اور فرما برداری کے اندر ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش اور شوق اور حریص ہونا چاہیے بندے کو، اور ایمان کے اندر بار بار شک نہ ہو۔ دیکھیں کتنی چیزیں یہ لوگ شیئر کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر خرابی ہے، عقیدے کے اندر کہیں نہ کہیں پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زبردست دلائل دیے۔ دیکھیے اللہ کی تعریف تو الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ اس کی تعریف کے لیے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف اس آفاق کے اوپر غور کریں کہ اتنا بڑا چراغ جو ہم کو توانائی اور روشنی دے رہا ہے اور ہماری سبزیوں اور پھلوں کو پکاتا ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ پھر آپ دیکھیے آسمان سے ایک ہی قسم کا پانی برستا ہے اور کیسی کیسی سبزیاں اور پھل اور ان کے کلر، کون اس کے اندر کلر بھرتا ہے اور اس کے اندر غذائیت۔ جب سائنس دان تحقیق کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جی اس سبزی کے اندر اتنے وٹامنس ہیں، اتنے آئرن ہے، اور یہ سبزی اتنی زبردست ہے، یہ پھل ایسا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے کرتے زبان تھک جائے گی، شل ہو جائے گی، لیکن اس کی تعریف ختم نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جب غور کرتا ہے نا، اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم پر ظاہر ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن اندیکھا کر جاتے ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں جو ہم پر ظاہر نہیں ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نعمت کے شکر کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اللہ کی شکر گزاری کیسے کی۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک انسان، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، کس طرح اس کی وہ پرورش کرتے ہیں، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر دیکھیے اس کے لیے دنیا کے اندر راستہ آسان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کی نعمتیں ہیں، اور پھر اس کے لیے روزی کس طرح، جیسے ہم دیکھتے ہیں گندم پیدا ہو رہی ہے، چاول پیدا ہو رہا ہے، سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ پورا قدرت کا کارخانہ کون چلا؟ ایک اللہ۔ تو
اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، جتنی اس کی تسبیح کی جائے وہ کم ہے، جتنی اس کی حمد و ثنا کی جائے وہ بھی کم ہے، اور جتنی اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے وہ بھی کم ہے۔ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرو، شکر گزاری کرو، اس کی تعریف کرو، کیونکہ وہ ذات اس لائق ہے جس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کی جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے غالباً کہا ہے کہ یہ زمینوں کے درخت جو ہے کلمے بن جائیں اور 7 سمندر ایسے اور آ جائے تو اللہ کی تعریف مکمل نہیں کر سکتے۔ یہ اٹل حقیقت ہے، یہ ایسی حقیقت ہے، انسان کا ذہن مانے یا نہ مانے۔ آپ غور کیجئے، آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیے، آپ 30-40 سال پیچھے، تو اس وقت 40-50 سال پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ایجاد ہوا تھا اور PTCL موبائل تھا۔ آپ اس 40-50 سال کے اندر دیکھیے ٹیکنالوجی، اور یہ ٹیکنالوجی کس نے دی، یہ دماغ کس نے دیا، کس طرح کیا نام ہے اس کا، آج ہم اس کے اوپر کیا نام ہے ویڈیو کال کرتے ہیں، اور کس طرح ہم چیزوں کو اسٹور کرتے ہیں USB کے اندر، اس کے اندر۔ تو یہ سارا کچھ کس نے عطا کیا، اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ سارا، اور یہ معمولی چیزیں ہیں، یہ معمولی چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی شروع ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی قدرت کا مالک ہے۔ جس وقت ہم سائنسی کوئی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنے ارب سورج اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے شمسی نظام موجود ہے اس کائنات کے اندر، اور یہ تو ایک معمولی سا گولا ہے جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں۔ تو وہ کتنی قدرت کا مالک ہے، وہ کتنی زبردست طاقت کا مالک ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان غور کرتا ہے تو پھر اللہ کا شکر گزار اس کو ہونا چاہیے، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انسان ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا گلہ بھی کیا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہلاک کوئی انسان کیسا ناشکرا ہے، تڑاک تڑاک جھگڑنے لگا اور اللہ کے بارے میں مثالیں گھڑنے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، غور و فکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، بیان کرو اللہ کی۔ یہ معمولی زندگی ہے، 70 سال، 60 سال، 50 سال، 100 سال، آخر کار ایک دن آنا ہے کہ اپنی اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے، مر جانا ہے۔ پھر وہاں نہ تو اعمالوں کا سودا ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی، نہ قرابت داری کام آئے گی۔ وہاں اپنا اعمال اور عقیدہ، پہلے عقیدہ پھر اعمال۔ تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو، تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، شرک سے اللہ کی پناہ پکڑو، تکبر، ریاکاری، نفس کی پیروی سے، نفس کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑو، کیونکہ یہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ انسان تو ایک معمولی سی کوشش کرتا ہے، لیکن بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اور ہر وقت چارج رہو، اس لیے چارج رہو کہ تمہارا ایک دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھتا، وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، حالات واقعات ایسے سامنے لے کر آتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرنی چاہیے، اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے شرک اتنی بڑی غلاظت ہے، اتنی بڑی غلاظت ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یا اللہ کی صفات کے اندر کوئی شامل ہے، یا اس کے حقوق اختیارات کے اندر کوئی شامل ہے۔ یہ اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ جائیں، یہ کائنات برباد ہو جائے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی قدر کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا تمہارے اوپر۔ دیکھیے ہم صبح اٹھتے ہیں
کس طرح ہمارے لیے ناشتہ تیار ہوتا ہے، ناشتہ ہم کرتے ہیں، یہ ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے۔ کھانا کھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، رشتہ داری ہے، خاندان ہے، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ وہاں چیخے گا اور چلائے گا انسان، لیکن کچھ اس کے کام نہیں آئے گا۔ آج روئے گا، آج اگر چیخے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا تو وہ اس کے کام آنے والا ہے، کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنی بپتائیں بیان کرے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ لیکن وہاں مرنے کے بعد، کیونکہ وہ دیکھ لے گا سارا کچھ، نہ اس کا رونا اس کے کام آئے گا، نہ اس کا گڑ گڑانا اس کے کام آئے گا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس زمین کے اوپر یہ آزمائش کی جگہ ہے جہاں ہمیں بھیجا گیا ہے، یہاں ہمارا رونا، گڑ گڑانا، اس سے اپنی بپتائیں بیان کرنا، اس سے مانگنا، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھنا، اس سے مانگنا، یہ انسان یہاں سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کے آگے، اور وہ قبول کرتا ہے۔ ایمانداروں کی کوئی بھی دعا وہ رد نہیں کرتا، چاہے وہ اس کو دنیا میں دے دے یا آخرت کے اندر اس کے بدلے میں اس کا ثمر دیا جائے گا۔ وہاں انسان کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی شکر گزاری کرو، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، یہ بہت اللہ کی تعریفیں کی ہیں بھائی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ تعریفوں کے لائق ہے، بہترین اس کے نام ہیں، اور بہترین کلمات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اس کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے جو بلند ذکر ہے نا اللہ تعالیٰ کا، سب سے بڑا ذکر، اور جس سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ اتنا بھاری ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ہر چیز اللہ کے علاوہ رکھ دی جائے، پوری کائنات رکھ دی جائے، ہر چیز اللہ کی ساری مخلوق اس پلڑے میں رکھ دی جائے دوسرے میں، تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا۔ یعنی یہ سب سے بڑا گویا ایک نوٹ ہے، سب سے بڑا ایک کلمہ ہے اور بھاری کلمہ ہے۔ تو اس کا جتنا بھی ذکر کیا جائے، ورد کیا جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے، ہر وقت پڑھا جائے، تو یہ بہت زبردست یعنی ایک عمل ہے اور انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، چونکہ یہ سارے فضائل جتنے ہیں نا، اذکار کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ عقل حیران ہے۔ تو یہ صرف مومنوں کے لیے ہے، ایمان خالص کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر جما دے اور اس راستے کے اوپر جم کے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ مالک ہمارا مہربان مالک ہے اور وہ ہمارے قدموں کو جما دے گا، اور وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا ہے انسانی تاریخ میں کہ قلیل گروہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے گروپوں کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ جمہوریت کا رد ہے، جس میں کہتے ہیں کہ اکثریت جو ہے نا وہ جو چاہتی ہوتا ہے، نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قلیل گروہ کو بڑے گروہ کے اوپر غلبہ دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر غلبہ دے گا۔ یہی ہماری دعا ہے، وہ جو سورہ البقرہ کے آخری آیتوں کے اندر ہے کہ مالک ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اور جو پہلوں پر بوجھ ڈالے تھے مالک وہ نہ ڈالنا، اور ہمیں استقامت عطا فرما مالک، اور ہمیں ان سارے کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما، سارے زمین کے اوپر جتنے کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دیریے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پھر یہ قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہیں، جتنے بھی مسلک بھی بن گئے، ظاہری بات ہے شرک کر کے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ بگڑی ہوئی مسلمان امت ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کوئی ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندوں کے اندر اور اپنے ان قلیل بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ شامل رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے اور مکی دور کی یہ سورہ ہے۔ تو مکہ میں کوئی جنگیں وغیرہ نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاد کرو بہی کی ضمیر جو ہے قرآن کی طرف ہے، کہ اس قرآن کے ذریعے
قرآن کے ذریعے جہاد کرو. جہاد کبیر، بہت بڑا جہاد، معمولی جہاد سے کام نہیں بنے گا، بہت بڑا جہاد کرو. اور قرآن سے جب جہاد کیا جائے گا تو یہ واقعی بہت بڑا جہاد ہوگا. اور اس سے پہلے ایک بڑی پتے کی بات بتائی کہ دیکھنا، کافروں کی بات نہ ماننا، کافروں کی بات نہ ماننا، یہ آپ کو اپنی طرف جھکائیں گے. آپ جس موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، توحید کے اوپر، رد شرک کے اوپر، بس اس کے اوپر بال برابر کمزوری نہ دکھانا، ڈٹ جاؤ اس کے اوپر. ہرگز ان کافروں کی بات نہ ماننا. یہ جماعت کا کیوں بیڑا غرق ہوا ہے؟ انہوں نے کافروں کی بات مانی ہے. یہ اسی چیز سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کافروں کی بات نہ ماننا. اس نے موحد عالم دین کی بجائے محمد حنیف نے ابن کثیر کی جا کے بات مانی، مسلک پرستوں کی جا کے بات مانی، اپنے نفس کی بات مانی، اس لیے مار کھائی ہے اس نے. اگر یہ ڈٹ جاتا اللہ کی بات کے اوپر، توحید کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر، قرآن کے اوپر ڈٹ جاتا، اور جہاد والا انداز اس کا ہوتا، جہاں مجاہدانہ انداز ہوتا، جہاد کبیر کرنے والا، کبھی اللہ اس کو گمراہ نہ کرتا یا گمراہ نہ ہونے دیتا. یہ تو ڈر گیا تھا، خوف طاری ہو گیا اس بزدل اور نامرد کے اوپر، لومڑی کے اوپر، لومڑی کی طرح ٹیں ٹیں کرنا. مجھے حیرانگی ہوئی جب مجھے کہہ رہا ہے پرچے کٹ جاتے ہیں، پرچے کٹ جاتے ہیں. پرچے نہیں کٹیں گے تو پھولوں کے ہار ڈالیں گے آپ کے گلے کے اندر. جب توحید کی دعوت دو گے تو، رد شرک کرو گے تو پرچے ہی کٹیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ آپ سے تو یہ مشرک زیادہ دلیر ہیں جس نے انہوں نے کہا جتنے مرضی پرچے کاٹو. عمران خان بھی اعلان کر رہا ہے، عمران ریاض خان بھی اعلان کر رہا ہے، جتنے مرضی پرچے کاٹو. وہ نہیں ڈرتے ہیں، کافر مشرکوں کے نہیں ڈرتے ہیں. نواز شریف کے اوپر تھوڑے پرچے ہیں، سب کے اوپر پرچے کٹے ہوئے. پرچوں کا کیا ہوتا ہے؟ جو مجرم ہے وہ مجرم ہے نا، لیکن ہم تو حق پر ہیں. وہ کافر اور مشرک ہو کے پرچوں سے نہیں ڈر رہے ہیں، اور یہ مومن ہو کے لومڑی کی طرح میں آنا شروع ہو گئے، ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ اس وجہ سے مارے گئے ہیں. الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کی بڑائی کے اوپر یہ آج ہمارا 1000واں ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے. 1000 ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں میرے اس چینل سے، اور پھر دوسرے جو 2 چینل ہیں وہ جو حالات حاضرہ کے اوپر ایک کمنٹ کرنے والا ہے، اس میں بھی تقریباً 250 ہو گئے ہیں. اور ایک اور چینل جس میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کو اپلوڈ کیا ہے، کچھ اس میں میری بھی ہیں بیچ میں. اور جو اس طریقے سے وہ کوئی ایسا ویڈیو آتا ہے اس کو میں تینوں میں کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اس کو خیر کا ذریعہ بنائے اور تبلیغ کا ذریعہ بنائے اور جہاد کبیر کا اور اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنائے. مالک اس کوشش کو آمین یا رب العالمین.